अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। इस गवर्नमेंट के जाने का वक्त है, अगस्त 12 या अगस्त 14 आया ही चाहता है। एंड इन द लास्ट डेज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू रादर प्ले सम मंकी ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन। रशियन ऑयल से लेकर इंटरेस्ट रेट के कम करने की ख्वाहिशात, डॉलर को 255 पे लाने की आरज़ू, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब अपने दिल में, मन में साथ लेकर रुखसत होंगे। But today what we are going to discuss and talk about is the capital market, where we see a lot of traction because जो breather था, जो challenges थे, वो short term में किसी हद तक resolve होते हुए, निमटते हुए नज़र आ रहे हैं because much needed liquidity has been provided by the IMF। और फिर फॉलो किया हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने, और उसको टॉप किया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जिन्होंने एक सरमायाकारी कौंसिल बनाई है और वो उसको ख़ुद लीड कर रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो नज़र आता ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन मसाइल को जो है इंटरम गवर्नमेंट जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलके रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट अपीयर्स ऑन द मैप ऑफ द पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड। But coming back to the Pakistan Stock Exchange, where what we see is that no companies are getting listed। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर रह गया है जिससे लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ नॉट कैपिटल इंटेंसिव। बिजली पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसमें इतनी ज़्यादा करप्शन को रूम नहीं होता। पाकिस्तान के लिए सुथरे मेरा ख़्याल है कम से कम 5.5-6 अरब डॉलर तो आते हैं, बट देयर इज़ अ ग्लिच इन द सिस्टम के जो फ्रीलांसर या छोटी कंपनीज़ बाहर से ज़र मुबादला मंगाती हैं वो होम रेमिटेंसेस के अकाउंट में चला जाता है और वो नंबर्स काउंट नहीं होते। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग लुक्ड एट द राइट फोरम। सो आज के प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन IT कंपनी जो कि 2003 से मार्केट में है। दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क एंड नाउ on 8th of the August they are going to be listed on the main board of Pakistan Stock Exchange। And the CEO of the company, Sarosh, is with me and he's going to tell us कि गोइंग फॉरवर्ड इनके क्या प्लान्स हैं। और नाज़रीन इससे मुतालिक एक तफसीली प्रोग्राम, प्रोडक्ट किस तरह कंसीव हुई, किस तरह काम करती हैं, उसका क्या पोटेंशियल है, इसकी प्रोडक्ट स्वीट के ऊपर एक प्रोग्राम GTV की वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहें तो उसको सर्च करके सिमेट्री के नाम से देख सकते हैं। सो सरोश, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू सानी साहब। सो बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और आपको पता है जिस तरह की आजकल सिचुएशन है, सो आई वुड डायरेक्टली रिक्वेस्ट यू टू कम टू द पॉइंट एंड टेल आवर ऑडियंस के जो कंपनी है इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हेन यू स्टार्टेड एंड वेयर डू यू स्टैंड नाउ एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर योर प्लान्स। जी थैंक यू। तो 2003 में जैसे आपने कहा, वी स्टार्टेड दिस कंपनी एज पाकिस्तान फर्स्ट इंटरैक्टिव मार्केटिंग एजेंसी। वी वर रिसोर्स, हमारे पास जो HR की थी वो 3 लोग थे उस वक्त सिर्फ, जो सारे को फाउंडर्स थे। मैं, मेरा भाई और मेरी वाइफ, हम लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था। और बहुत छोटा सा कैपिटल था हमारे पास। आई वाज एन एम्प्लॉय एट अ बैंक, लोकल बैंक इन पाकिस्तान देन। 1.5 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था, उससे हमने काम शुरू किया था। और ओवर द ईयर्स आज 20 साल हो गए माशाल्लाह से, और 150 एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास हैं इस वक्त। टीम में हमारी 3 ऑफिसेज हैं, और रेवेन्यू जो है हमारा वो हम ग्रो कर चुके हैं फ्रॉम 0 टू आज माशाल्लाह से। तो ये साल क्लोज हुआ है फिस्कल ईयर 23, उसमें 500 मिलियन का हमने रेवेन्यू किया है। Fantastic. So you've got an excellent track record. How about your product suite? देखें, जो 4 वर्टिकल्स में हम काम करते हैं, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के सॉल्यूशंस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसमें एक हमारा इंटरैक्टिव का वर्टिकल है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर मोबिलिटी और कॉमर्स। इन 4 में हम काम करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट सूट्स हैं हमारी। ज़बरदस्त। सरोज, 1.5 लाख रुपए से 50 करोड़ तक चले गए। वाई डू यू वांट टू कम टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, गेट लिस्टेड एंड रेज फॉर द कैपिटल? अच्छा, देखें, टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, एवर ग्रोइंग फील्ड है, और जितना पेस से चेंज हो रहा है स्पेक्ट्रम आप देखेंगे ग्लोबली टेक्नोलॉजी का, तो पहले 20 साल तो हमने कर लिया उस कैपिटल के साथ, बट अब आगे जाने के लिए पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जो हमने 20 साल में अचीव किया, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले
3 से 4 साल के अंदर उतना उससे ज़्यादा हम अचीव करें और But उसके I लिए have to ऑब्वियसली stop you, कैपिटल cut you इंजेक्शन here की and ask one preliminary and relevant question कि सिचुएशन मईशत की तो ऐसी है कि मैंने भी लोगों को शायद डराने का ठेका लिया हुआ है और बाकी लोग भी मईशत से लोगों को डराते हैं. There are challenges, issues and going forward obstacles. So अभी इन्वेस्टर आपके पास पैसा लगाए तो किस उम्मीद से लगाए और इस सिचुएशन में भी डू यू हैव समथिंग गुड टू ऑफर? देखिए, एक तो ओवरऑल सानी साहब जो पिछले 1 साल में हालात थे उससे तो ऑब्वियसली चीज़ें अब इम्प्रूव कर रही हैं. राइट. मार्केट ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, आप देख रहे होंगे, बट थ्रू आउट इवन द ग्लूमी पीरियड आप देखते रहे कि जो स्टॉक एक्सचेंज का हमारा पी मल्टीपल है विच इज़ लो बिलो 3, अगर उसको आप टेक के मल्टीपल से कंपेयर करें वो कभी भी 10 से नीचे नहीं हुआ इस राइट. पूरे पीरियड के अंदर. बिल्कुल सही. क्योंकि लोगों को, इन्वेस्टर्स को इस चीज़ की रिकग्निशन है कि दिस इज़ वन फील्ड जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हम अभी अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे काम कर रहे हैं एज अ कंट्री. राइट. तो सो ऑब्स्टेकल्स जो है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं उसके लिए भी हम, जैसे हमारी जैसी भी कंपनी, हमने शुरू तो एज अ लोकल कंपनी किया, बट हम अपना फोकस हम 3-4 साल से एक्सपोर्ट्स पे बढ़ाए हुए हैं और इस साल भी हमने जो क्लोज किया दैट वाज एट 34% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यूज. जो रेवेन्यू हमने एक्सपोर्ट से किया, एक्सपोर्ट ऑफ आवर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स से, और इसको हम कोशिश करेंगे 50% तक पुश करें, तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. so half of your revenue is expected to come or your inflows are expected to come through the in shape of forex. But what is the critical product, key product जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो या जिसमें आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हो और फ्यूचर नीड्स के हिसाब से आप समझते हो कि वो एक अच्छी सोर्स ऑफ रेवेन्यू का बाइस बन सकती है? देखिए, हम इस वक्त जो पैसा रेस कर रहे हैं 5 प्रोडक्ट्स के लिए रेस कर रहे हैं प्राइमरीली, और इन सब प्रोडक्ट्स की खूबसूरती ये है कि इनके अंदर हमने जो है ना फ्यूचर टेक को इंगेज किया है. अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स में, और इनमें से ट्रू पोटेंशियल रखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, ग्लोबल पोटेंशियल है उनका, और वो उसमें जाके मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, क्लाइंट सर्विसिंग की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं. Understood. So going forward, if I were to ask as an investor कि मैं क्यों एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने अभी मार्केट में आना है, डेब्यू करना है, उसके साथ जाऊं rather than TRG systems or Octopus, what do you have to offer for an ordinary investor on the street? देखें, जब ये भी सारी कंपनीज लिस्ट हुई थी पहली दफ़ा, तो इन्वेस्टर ने ये सोचा होगा, एक वक्त ऐसा भी था जब टेक सेक्टर ही नहीं था स्टॉक एक्सचेंज पे. Yeah. लेकिन ये कि जो अच्छी चीज़ है, देखने की चीज़ है, वो ये है कि हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है. हमारे नंबर्स जो हैं वो आपके सामने 20 साल के नंबर्स मौजूद हैं, आप हमारी ग्रोथ पोटेंशियल देख भी सकते हैं और ग्रोथ पैटर्न्स भी देख सकते हैं. और ये नहीं कि सिर्फ रुपी टर्म्स में हम अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, डॉलर टर्म्स में भी हमारे केगर वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप केगर देखेंगे तो काफ़ी हाई साइड है. तो और क्लाइंट बेस हमारी बहुत ज़्यादा, वी आर ट्रस्टेड बाय सम ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ब्रांड्स ऑपरेटिंग लोकली. बाहर भी हमारे साथ बहुत बड़ी ब्रांड्स कुछ काम कर रही हैं, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में. तो ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टार्टअप में आज इन्वेस्ट करना है जिसका सिर्फ एक आइडिया है या एक बेसिक MVP प्रोडक्ट उन्होंने बनाया हुआ है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप उन लोगों में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनकी एक रिच हिस्ट्री है ग्रोथ की, और वो अपना जो है वो दिखा चुके हैं ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री के अंदर कि वो कितना पोटेंशियल रखते हैं. ओके. सरोज, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि ये जो आपकी पर्टिकुलर बात है दैट यू हैव सीन द टफ टाइम एंड गोइंग फॉरवर्ड, ये जो अच्छा वक्त है उसका फ़ायदा अगर कोई रीप करेगा तो वो इन्वेस्टर रीप करेगा. इस चीज़ को ज़रा हम तफसील के साथ एक्सप्लोर करेंगे. नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में सरोज ने तफसील के साथ बताया
کہ 3 لوگوں اور 1.5 لاکھ سے شروع کرنے والی ابتدا میں یہ کمپنی آج جو ہے کوئی 50 کروڑ سے زیادہ کے ٹرن اوور پر بیٹھی ہوئی ہے. اس کا جو اسٹاف اسٹرینتھ ہے وہ 150 سے زیادہ بڑھ چکا ہے. بٹ ایز این انویسٹر آئی ہیو گاٹ couple of question and queries all relate to the same point کہ بھائی میں کیسے انویسٹ کر دوں ایک ایسی کمپنی میں کہ جو پی ایس ایکس میں ابھی آ رہی ہے اور پی ایس ایکس میں ڈے ان ڈے آؤٹ چیلنجز ہوتے ہیں. نن دا لیس میں نے اپنے طور پہ یہ دیکھا بھی ہے اور آبزرو بھی کیا ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے, آئی ریپیٹ کہ اٹ از اے نان کیپٹل انٹینسیو آئٹم, اور ایک ایسی کمپنی جس کا 50% سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ باہر سے آنے کی توقع ہے. تو آئی نو اے نمبر آف کمپنیز جب وہ کانٹریکٹ اسٹارٹ کرتی ہیں, جنہوں نے اسٹارٹ کیا کانٹریکٹ تو $119 کا تھا, اور جب وہ کانٹریکٹ میچور ہوا تو $300 کا تھا, تو وہ ان کو 2.5 سے 3 سال کے اندر ڈبل گین تو جو کرنسی کی ڈیویلیوشن ہے اسی سے ہو گیا. سو ایک تو ہم چاہیں گے کہ سروش تھوڑا سا سمجھائیں کہ واٹ از دا کی ریزن, واٹ از ہز مائنڈ سیٹ, واٹ از ہز اسٹریٹجی, اینڈ واٹ ڈز ہی ہیز ٹو سے ان ٹرمس آف گوئنگ فارورڈ اسٹریٹجی اینڈ گروتھ آف دا کمپنی. سروش, اوور ٹو یو. جی, تو ہمارا جو کیومولیٹو اینول گروتھ ریٹ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے پچھلے 5 سالوں میں وہ 20% سے گرو کیا ہے. تو اور جو آگے جو ہم نے پروڈکٹس بھی بنائے ہیں, جس ایریا میں جس اسپیس میں ہم کام کر رہے ہیں, مارکیٹنگ, سیلز, کنزیومر فیسنگ جو بھی فنکشنز ہیں آرگنائزیشنز کے, جہاں کنزیومر کو انٹریکٹ کرنا ہے, وہ ہماری ایریا آف ایکسپرٹیز ہے. یہ جو پروڈکٹس بھی ہیں دیز آر ویری ویل تھاٹ آف پروڈکٹس, اور یہ ہم گلوبل پروڈکٹس کی کمپیریزن میں ہی لے کے آ رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک مارکیٹ اسپیس اینالائز کر لی بیسڈ آن آر ایکسپیرینس اور نیڈ آف آر کسٹمرز, جو ہم ڈے ان ڈے آؤٹ کر رہے ہیں کام, اور ہمیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی یہ مارکیٹ کے اندر گیپس موجود ہیں, لوکلی یہ چیز موجود نہیں ہے, اور کچھ کیسز میں یہ بہت سپیریئر ہے ایون جو گلوبل سولوشن سے اویلیبل ہیں ان پرابلمس کے لیے مارکیٹ کے اندر. کین یو اس کی ایکسپلین اے پوٹینشیل بٹ کہ بہت زیادہ ہے. کون سی پروڈکٹ کس کانٹیکس میں یو سے سپیریئر ہے؟ کین یو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ایک فیلڈ ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ کی. اب انفلوئنسر مارکیٹنگ از اے گروئنگ فیلڈ. یہ کوئی $60 بلین کراس کر جائے گا بائی 2029 گلوبلی. اب اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے مارکیٹ کے اندر, اور اس پوٹینشیل کا امپیکٹ لوکلی بھی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے. اب ایک پروڈکٹ ہماری جو اس وقت انفلوسنس کے نام سے ہے, جو اس اسپیسیفک ایریا کے لیے پروڈکٹ ہے, اس میں ہم آلریڈی 350 ملین انفلوئنسرز گلوبلی ان کا ڈیٹا جو ہے فیچ کر رہے ہیں, اور ان کو انگیج کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو. یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر آپ کسی بھی اس کے اسٹینڈرڈ کے گلوبل پروڈکٹ پہ جائیں گے تو اس قسم کا نمبر نہیں ہوتا وہاں. پھر ایک ہمارا پرفارمنس مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم ہے کورل پرفارمنس کے نام سے. وہ یونیفیکیشن آپ کو دیتا ہے کہ جی آپ ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارمز ڈیجیٹلی جو جہاں پہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, فیس بک, گوگل, ٹک ٹاک وغیرہ, ان کا یونیفیکیشن کریں, اور پھر اس کے اوپر ہم اے آئی لیئرز بلڈ کر رہے ہیں بیسڈ آن ڈیٹا. وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا اچھا جی آپ کے پیسے کا صحیح ایلوکیشن کہاں ہونا چاہیے, یو شوڈ بی گوئنگ ود دس کیمپین آن گوگل اور فیس بک اور ویئر ایور. یہ بھی ایک پروڈکٹ ایسی ہے جس کے لیے ہم بہت عرصے سے سرچ کر رہے تھے فار سرٹن کلائنٹس, کیونکہ یہاں بجٹس بڑے ہیں انوالوڈ, اسٹیکس بہت بڑے ہیں لوکل کمپنیز کے بھی, اینڈ ادر گلوبل ایف ایم سی جیز آپریٹنگ ان پاکستان جو ہمارے روسٹرم پہ ہیں ایز کسٹمرز. لیکن یہ سولوشنز ہمیں نہیں ملے ہیں, اور اسی لیے ہم نے یہ کیا. اور اس کی مزیدار بات یہ کہ یہ پروڈکٹس آلریڈی ٹیسٹ بھی کر رہی ہیں کمپنیز, مطلب بڑے نام ہیں. میں ٹی وی پہ اس وقت ایسے لینا نہیں چاہتا اپنے کسٹمرز کے نام, بٹ یو نو the prospectus is in the market. جو ہمارے گلوبل کسٹمرز ہیں ایف ایم سی جیز, ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے ہماری پروڈکٹس کو ٹیسٹ رن پہ لگایا ہوا اپنے پاس آلریڈی. تو یہی دیکھتے ہوئے میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پوٹینشیل پروڈکٹس میں بہت زیادہ ہے, اور گلوبل پوٹینشیل ہے. یہ سیس پلیٹ فارمس کے طور پہ ہم ان کو لانچ کریں گے. یو کین سبسکرائب فار اٹ کہیں بھی بیٹھے ہوئے دنیا میں, اور آپ سمپل پلگ ان کریں اور آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. It really تو makes ریکرنگ sense. ڈالرائز ریونیو اس میں آتا رہے گا. Right, it really makes sense کہ کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر ایز اے سروس اورینٹیڈ اسٹائل میں کام کرنے والی there are very few companies who understand the technology, and going forward they have a view. But I would just want you to finally explain to us کہ گوئنگ فارورڈ اسٹریٹجی پہ ہم نے بات کر لی, بٹ فار نیکسٹ 10 years
what type of growth do you expect, اور آپ کا کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے growth achieve کرنے کا, and what new products and avenue of revenues are you looking forward? دیکھیں پروڈکٹس کی جو میں نے آپ کو بات بتائی, ہم نے اپنے فیوچر پلان کو 2 لیئرس پہ ڈیفائن کیا ہوا. ایک ہماری ایگزسٹنگ سولوشنز ہیں اور سروسز ہیں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک گروتھ اس میں, وہ گروتھ ہم کیسے اچیو کریں گے, وہ گروتھ ہم ایکسپورٹ کے نمبر سے اچیو کریں گے سب سے زیادہ. اور اس کے لیے وی آر آلریڈی ان ٹاکس ود ویریس پارٹنرز. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جا کے کوئی بڑی کیپٹل انویسٹمنٹ کریں. look out for partners in different regions, نارتھ امریکہ میں, APAC میں, مڈل ایسٹ کے اندر, اور جو بھی گروئنگ اکانومیز ہیں ان کو وہاں سے ہم کیپچر کریں تھرو اے JV اور تھرو اے پارٹنرشپ ارینجمنٹ اور اے سیلز ارینجمنٹ ود دیز لوکل پلیئرس. وہ ہمیں زیادہ اچھی ایک, اور یورپ میں بھی انفیکٹ. تو یہ سب ہمیں ایک اچھا جو ہے نا پرووائڈ کرتی ہے ونڈو آف اپرچونیٹی کہ ہم ان لوگوں کے تھرو یہ بزنس ایکوائر کر سکیں. جو جہاں تک تعلق ہے ہمارے نئے بزنس کا, وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ تھرو پروڈکٹس ہے. اس میں بھی ہمیں ایکسپورٹ کی اوبیسلی الٹیمیٹلی ہمیں نمبر چاہیے, لو ہینگنگ فروٹ چاہیے کہ ہم اپنی ایگزسٹنگ کلائنٹ بیس کو یوز کریں ان لوکل مارکیٹ, اور سیکنڈ فیز کے اندر ہم ان کو لے جائیں گلوبلی. اور وہ پھر جو ہم کام کرتے رہے پچھلے 20 سالوں سے کہ جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں, ہمارے انٹریکٹیو ورٹیکل پورا اسی پہ فوکسڈ ہے, اس کے تھرو ہم سبسکرپشنز لے کے آئیں اور وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بکیں. وہ اس کے لیے آپ کو کہیں بھی, آپ کو پتہ ہے کہ SaaS پلیٹ فارم کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود آپ کے پاس آئیں گے یہ لوگ, اف یو ہیو اے گڈ مارکیٹنگ پلان ان پلیس. زبردست. سروش ایک چیز اور پلیز بتائیں, آپ گاٹ اے کوئری کہ UBL, MCB, فیصل بینک, though happen to be a big name, but are there other customers that you could name کہ جو ایز اے برانڈ لائلٹی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, لوکل کسٹمر اور فارن کسٹمرس؟ دیکھیں ہمارے جی آپ لوکل کا میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ لوکل ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں یہ ایوریج بھی اس کانٹریکٹ کا سائز 6 سے 7 سال ہے. مطلب اتنی پرانی ریلیشن شپس ہماری ہیں. فائنینشیل سیکٹر کا تو آپ نے کچھ نام لے لیے, JS گروپ بھی ہے ہمارے کلائنٹس میں فائنینشیل سیکٹر میں. جوبلی لائف کو ہم نے ابھی تھوڑا ہی پہلے اس سال میں شروع میں ہم نے سائن ان کیا ہے. اس کے علاوہ FMCG سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کولگیٹ پالمولیو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, PNG کرتا ہے, یونیلیور ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, EBM ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. پھر اگر آپ دوسری انڈسٹریز میں چلے جائیں وہاں بھی ایک براڈ بیس ہے جس میں کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, کچھ سروش ابھی انڈسٹریل کمپنیز ہیں جن آئی کو ہم ہیو ٹو کٹ یو ہیئر, وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کے. وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ نے لوکل کسٹمرز کلائنٹل بتا دی. گوئنگ فارورڈ فارن کسٹمرز کون سے ہیں اور ایگزسٹنگ فارن کسٹمرز پورٹ فولیو آپ کا کیسا ہے اور اس کی ریونیو بیسس کس طرح کی رہنے جا رہی ہیں, اس پہ بات چیت کریں گے سروش سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے 2 سیگمنٹ میں سروش نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ 2003 سے لے کر 2023 تک they have got an excellent growth trajectory, be it numbers, customers, product suites, regions. They're doing fantastically well, and when it comes to the ideas and products, تو اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ ایک ہی چیز کے گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے, and that is the influence of marketing. کہ کوئی بھی کی فگر, کوئی بھی بڑی پرسنالٹی, اس کو لوگ دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا ڈیٹا کا چنک ہے وہ اس وقت انڈر دی اونرشپ ہے سیمیٹری گروپ کی, اینڈ دے ہیو ڈن فینٹاسٹکلی ویل. گوئنگ فارورڈ دے ہیو گاٹ پلانس ٹو ایکسپینڈ دیئر کسٹمر بیس, انہینس دیئر ریونیوز. جو اس وقت ہم سمجھنا چاہیں گے سروج سے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر کے جو کسٹمرز ہیں وہ ان کی پروفائلنگ کس طرح کی ہے, اور ان کے جو نمبرز ہیں, دو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اسپیسیفکلی کہ یہ چیز اس طرح کی ہوگی, بٹ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنی گروتھ کے بارے میں, تاکہ کل ہم ان سے سوال کر سکیں کہ ایٹ دا ٹائم آف لسٹنگ آپ نے اس طرح کی گروتھ ٹریجیکٹری کی بات کی تھی اور آج آپ کہاں کھڑے ہوئے. سو سروش, اوور ٹو یو. جی تھینک یو. اچھا
لوکل کلائنٹس کی جیسے بات ہو گئی، میں گلوبل کلائنٹس کا آپ کو کچھ بتاؤں. ہم نے نارتھ امریکہ میں ہم کیریبین تک کام کر رہے ہیں اس وقت. تو ڈی جی سیل جیسے ایک فیمس نیم ہے، وہاں کیریبین کی 32 کنٹریز میں دے آپریٹ اینڈ دے لارجسٹ ٹیلکو. ان کا سارا جو ڈی ایف ایس پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہے پچھلے 1.5 سال سے، اور وہ آگے کنٹینیو ہوتا رہے گا. اس انڈیویجول کانٹریکٹ کے اندر بھی بہت گروتھ پوٹینشیل ہے جس طرح سے وہ اسٹرکچر ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نارتھ امریکہ میں اور دیکھیں گے تو ہمارا فوکس ہے، ایک ہم نے پارٹنر کمپنی کے ساتھ وہاں پہ جو ایس ایم ای بزنسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے فار دیئر موبائل ایپس. ایک پوری برانڈ ہماری ایپبلٹیز کے نام سے ہے جو موبائل ایپس کی صرف جو ہے نا وہ بناتی ہے، اور دیٹ از آلسو فار دی ایکسپورٹ مارکیٹ. مڈل ایسٹ میں آپ آ جائیں تو قطر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. وسٹا وینچرز کے نام سے ایک کمپنی ہے، ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جو کہ سعودی میں بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں آگے. ان کے ساتھ بھی ہم پیچھے پارٹنرشپ ارینجمنٹ میں آ چکے ہیں کہ وہ ہمیں آؤٹ سورسنگ کا کام دیتے چلے جائیں. تو یہ ہے. پھر اے پیک کے اندر ہم نے ایون ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے میٹنگ کی ہے، بٹ یہ ہماری دو جو ہے نا یہ تو سیٹ پیٹرن یہاں سے آ رہے ہیں پیسے آلریڈی. بٹ یہ کہ فیوچر گروتھ کے لیے ہم یورپ میں ایکسپلور کر رہے ہیں ایک دو کمپنیز کے ساتھ فردر آؤٹ سورسنگ بزنس کو، اور اے پیک کے اندر بھی. تو یہ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے جو لوکل کلائنٹس ہیں، سم آف دا کلائنٹس لائک پی این جی، دے کین ایون پش اس ٹو اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو پش اس آر پروڈکٹس، جو کہ ایک دفعہ اچھی طرح چل جاتے ہیں یہاں پہ تو اپنے گلوبل نیٹ ورک کے اندر بھی اس کو پش دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت ایکسائٹنگ ہیں ہمارے لیے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بیس پہ ہمارا گروتھ جو ہے پیٹرن جس طرح سے ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں. اوبیسلی میں ریسٹرکشنز ہیں تو میں کمٹمنٹس اپنی ایک انڈیویجول کال میں تو شاید آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں کہ ہاں یار ہم یہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں پبلک پروگرام کے اندر اس کو مجھے ریسٹرکٹ کرتی ہیں ریگولیشنز کہ میں کوئی کمٹمنٹ نہ دوں کہ ہاں یار اس طرح کا نمبر. بٹ یہ کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے پیٹرن ہمارا آگے کا. میں آپ کو پھر وہی ایک طرح سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو 20 سال میں ہم نے کام کیا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہم اس سے آگے نکل جائیں. اوکے وٹ ایور یور بروشر اینڈ پراسپیکٹس سے وہ تو آپ کو کہنا چاہیے. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو 5 سال میں 10% CAGR کی گروتھ ہے اس کو تو ایک انویسٹر کم سے کم ایز اے بینچ مارک یوز کر سکتا ہے، کریکٹ؟ بالکل. The last query that I've got is regarding your team, your domain knowledge expert. اس کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان بیسڈ ہے، کتنی زیادہ ڈپینڈنسی پاکستان سے باہر کے اوپر ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ اے آئی کے استعمال کے اوپر واٹ آر یور تھاٹس؟ جی، میں پہلے ٹیم کی بات کر لوں. آل آر ٹیم ممبرز آر ہاؤسڈ ان پاکستان. وی ہیو گاٹ 3 آفیسز، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں، اور ڈفرینٹ جگہ پہ کچھ ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ڈیزائن اسٹوڈیو ایک ہم نے لاہور میں بنایا ہوا ہے کہ کریٹو کے لوگ وہاں پہ ہمیں اچھے مل رہے ہیں تو وہاں بنایا ہوا ہے. بٹ یہ کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کی ریسورسز ہیں، کریٹو ڈیزائن کی ریسورسز ہیں، یہ ساری ان ہاؤس ہیں. کوئی ہمیں کام باہر نہیں دینا پڑتا ایز سچ. اور جہاں تک تعلق ہے نیو ٹیک کا، اس پہ ہم آلریڈی کام شروع کر چکے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر، کیونکہ ہمارے ہر پروڈکٹ کی نیڈ ہے. تو ہمارے ان ہاؤس بھی ٹیم موجود ہے. اور فیوچر بھی جو ہم نے پلان سبمٹ کیا ہوا اپنے پروسپیکٹس میں، ہم نے ایک ٹارگیٹڈ نیو HR کی ہائرنگ اس میں دکھائی ہوئی ہے، جس میں ڈیٹا سائنٹسٹ بھی ہوں گے، AI کے ایکسپرٹس بھی فردر ہم ہائر کر رہے ہوں گے. اوکے گریٹ. سروش، ابھی چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا، آئی وڈ وانٹ یو کہ اگر آپ انویسٹرس کو یا سرمایہ کاروں کو جن کو آپ چاہیں کہ وہ بک بلڈنگ کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں، کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. جی، میں بس اگین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک کمپنی ہے آپ لوگوں کے سامنے جس کی ایک ہسٹری ہے اور بڑی رچ ہسٹری ہے، اور بڑے ایکسائٹنگ گروتھ پلانز ہیں ہمارے. تو آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کریں بک بلڈنگ کے اندر. بہت ہیوی ڈسکاؤنٹ پہ پی ملٹیپل پہ ہم نے اپنی پرائسنگ بھی کی ہوئی ہے. تو آپ کو ایک اٹریکٹیو پرائس پہ ایک اچھا شیئر ملے گا جس میں آگے جانے کی بہت گنجائش ہے. اور انویسٹرس کو ہم ہماری گروتھ پلانز کے اندر انویسٹر ویلیو کو، شیئر ہولڈرس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم بہت زیادہ پروٹیکٹ کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اوکے گریٹ. سروش، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی
Symmetry group company کے اوپر which is going to be listed on the main board of Pakistan Stock Exchange through the process of book building. پاکستان کی اکانومی، پاکستان میں واٹ از ہیپننگ ان دا گرے اینڈ بلیک اکانومی، یہ بہت میٹر کرتا ہے جب کوئی نئی کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر لسٹ ہونے جا رہی ہوتی ہے. سو اف یو ٹاک اباؤٹ دا انوائرمنٹ، سچویشنل سرکمسٹانسز، دیز تھنگس آل فیور the timing of the listing of this tech company because ایک سے 2-3 مہینے تو پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوں گے because ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انٹرم سیٹ اپ از ایکسپیکٹڈ ٹو رن دا کنٹری اینڈ گوئنگ فارورڈ. جس طرح کا ٹیکنالوجی پہ انحصار کرنٹ گورنمنٹ کا، آرمی کی جو رجیم ہے اس کا، اور گوئنگ فارورڈ جو انٹرم سیٹ اپ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا ہے، تو اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے the tech companies have good potential and they are good to grow. And when you look at the companies کے جو کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر ایز اے سروس اور اے آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ری شیپ کر رہی ہیں، ایسی ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے بہرحال بہت اچھے فیوچر پراسپیکٹس ہیں. گڈ لک ٹو دیم اینڈ وی ہوپ کہ لوگ پراسپیکٹس کو دیکھ کے میرٹ کے اوپر سیمیٹری گروپ کی کمپنی میں اپنی پارٹیسپیشن کا فیصلہ کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.